السلام علیکم دوستو، حسان خان ٹی وی پہ خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے کافی دفعہ کامنٹس میں بھی لوگوں نے یہ بات پوچھی ہے، اور سپٹمبر کے سٹارٹ میں جو میں ایک ایونٹ پہ گیا تھا ایز اے پبلک اسپیکر، تو وہاں پہ بھی میرے سے Q&A کے سیشن میں کسی نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے وہاں پہ بھی اس کا جواب دیا تھا۔ تو مجھے لگا کہ جب کافی دفعہ یہ سوال میرے سامنے آیا ہے تو مجھے لگا کہ اس پہ ایک ویڈیو بھی بنانی چاہیے۔ اس سے مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ وہ سوال یہ تھا کہ گرافکس ڈیزائنر کیسے فری لانسنگ کر سکتا ہے، تو اس کا جواب میں اس ویڈیو میں دوں گا۔ اگر آپ گرافکس ڈیزائننگ میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کو فری لانسنگ کرنی ہے، یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایز اے گرافکس ڈیزائنر کیسے فری لانسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا 4 سٹیپس، لیکن ان 4 سٹیپس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی فری لانسنگ کے پلیٹ فارم پہ فری لانسنگ نہیں کرتا، اور میرا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے پلیٹ فارمس کے حوالے سے۔ میں انڈیپینڈنٹلی اپنا برانڈ بنا کے فری لانسنگ کرتا ہوں، تو میری زیادہ تر ویڈیو بھی اسی حساب سے ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کسی پلیٹ فارم پہ کرنا چاہتے ہیں جیسے فائبر، اپ ورک یا اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں فری لانسنگ کے، تو آپ سمپلی ان پلیٹ فارمس پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ آپ ایز اے گرافکس ڈیزائنر ان پلیٹ فارمس پہ بھی جائیں، اپنی پروفائل بنائیں اور وہاں پہ بھی بیڈنگ کریں، پروجیکٹس ڈھونڈ کے وہاں پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ پلیٹ فارمس کے بغیر ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا 4 سٹیپ کہ آپ نے کس طریقے سے ایز اے گرافکس ڈیزائنر فری لانسنگ اسٹارٹ کرنی ہے، یا آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو جو میرا پہلا سٹیپ ہے وہ ہے چوز یور اسپیشلٹی۔ اب چوز یور اسپیشلٹی کا مطلب کیا ہے؟ چوز یور اسپیشلٹی کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ایک اسپیسیفک کیٹیگری کو چوز کرنا ہے، کیونکہ گرافکس ڈیزائنر بہت قسم کا کام کرتے ہیں۔ وہ ویب سائٹ کے موک اپس بھی بناتے ہیں، وہ وزٹنگ کارڈ بھی بناتے ہیں، وہ لوگوز بھی بناتے ہیں، وہ ہر چیز وہ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں جس چیز کی ان کے پاس ریکویسٹ آتی ہے یا ریکوائرمنٹ آتی ہے۔ تو آپ نے اگر فری لانسنگ کرنی ہے ایز اے گرافکس ڈیزائنر، میری آپ کو سب سے پہلی ایڈوائس تو یہ ہوگی کہ آپ ایک نیچ چوز کر لیں، ایک کیٹیگری اپنی اسپیشلٹی بنا لیں، ایک چوز کر لیں، اور وہ چیز چوز کریں جو آپ سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہو کرنا۔ وہ لوگوز بھی ہو سکتے ہیں، وزٹنگ کارڈس ہو سکتے ہیں، وہ لیٹر ہیڈس ہو سکتے ہیں، وہ اور بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ آپ نے بتانا ہے، یہ آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ گرافکس میں کیا پسند ہے، آپ کیا بنانا پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ کو صرف ڈفرینٹ لوگوں کی فوٹو ایڈیٹنگ پسند ہے، یا آپ کو السٹریشن وغیرہ بنانا پسند ہے، یا آپ کو اور کوئی اور ایسی چیز پسند ہے گرافکس ڈیزائننگ کے اندر۔ آپ سب سے پہلے اپنی ایک اسپیشلٹی کو چوز کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ اسٹک رہیں، اس کے ساتھ آپ لگے رہیں۔ اب سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ نے کرنا ہے کریٹ۔ آپ نے گرافکس ڈیزائنس کریٹ کرنے ہیں۔ اب کریٹ گرافکس ڈیزائنس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بیسکلی اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنا ہے۔ پورٹ فولیو ہوتا ہے کہ آپ کا پورا ایک ریکارڈ ہو گیا، آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ نے اتنے لوگوں کا ڈیزائن بنایا ہے اور یہ ڈیزائن بنایا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی گرافکس ڈیزائنر کی یا ویب ڈیزائنر کی ویب سائٹ پہ جا کے اس پہ پیج ہوتا ہے سیمپلس کا یا پورٹ فولیو کا، تو اس پہ انہوں نے وہ جو اپنا سارا کام کیا ہوا ہوتا ہے وہ لگایا ہوا ہوتا ہے، یا اس کو مینشن کیا ہوا ہوتا ہے، یا اسکرین شاٹس لگائے ہوتے ہیں، یا لنکس دیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ جا کے ان کا کام دیکھ سکیں۔ آپ نے بھی ایگزیکٹلی یہی کام کرنا ہے۔ آپ نے گرافکس ڈیزائن کریٹ کرنے ہیں۔ اب آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ ہی نہیں ہے تو آپ گرافکس ڈیزائننگ کیسے کریں گے؟ اس کا بھی ایک سلوشن ہے۔ آپ نے اپنی سروس لوگوں کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرنی ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو، ریلیٹیوز، اپنے جاننے والوں میں سب کو آپ جن کو آفر کر سکتے ہیں، یا جن کی کوئی بزنس ہے یا جو کوئی کام کرتے ہیں، آپ ان کو آفر کریں کہ میں آپ کا وزٹنگ کارڈ بنا کے دیتا ہوں، یا آپ کی فوٹو ایڈٹ کر کے دیتا ہوں، یا میں یہ کر کے دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے یہ کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو بنانے کی کیپیسٹی آ جائے گی، آپ کے پاس ایک کرنے کو کام آئے گا۔ اس کو کبھی بھی آر نہ سمجھیں، یا اس کو کبھی بھی غلط نہ سمجھیں کہ آپ کسی کے لیے فری کام کر کے دے رہے ہیں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ ابھی آپ کے پاس کلائنٹ نہیں ہے، ابھی آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے لوگوں کا کام کرنے کی۔
تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے پاس پھر لوگ آئیں گے. آپ نے ابھی اپنی آرٹ اپنے جو اسکل ہے اس کو پالش کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو یہ میں کام کر سکتا ہوں. تو آپ فری آف کاسٹ کام کریں اور لوگوں کا اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنے کے لیے آپ اسٹارٹ میں لوگوں کو کام کر کے دیں, چاہے آپ کو فری کام کرنا پڑے, آپ کریں, اپنا پورٹ فولیو بلڈ کریں تاکہ آپ کلائنٹس کو دکھا سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ اسٹیپ, کریٹ گرافکس ڈیزائن. آپ گرافکس جو بھی آپ نے چیز چوز کی ہے گرافکس ڈیزائننگ میں, اس کو کریٹ کرنا اسٹارٹ کریں لوگوں کے لیے, اور اپنے پاس سے اس کا ریکارڈ رکھیں کہ یہ میں نے کام کیا ہے تو یہ میں دکھا سکوں کسی کو. اپنا پورٹ فولیو, اپنی بنائی ہوئی چیزیں, اپنا بنائے ہوئے ڈیزائنس کبھی بھی ضائع نہ کریں, وہ آپ کے ساری زندگی کام آئیں گے. تیسرا اسٹیپ ہے رائٹ اے بلاگ. اب تیسرے اسٹیپ پہ آپ نے بلاگ لکھنا ہے اپنا. بلاگ لکھنے کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے, آپ کو آگے جا کے نظر آئیں گے. کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے لکھنا کہ انگریزی نہیں لکھ سکتے, اب تو اردو میں بھی آپ بلاگ لکھ سکتے ہیں. آپ کوشش کریں انگلش میں لکھیں, ورنہ آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں ورڈ پریس کا بلاگ. تو بلاگ لکھنے کے کیا فائدے ہوں گے؟ بلاگ لکھنے کے فائدے اتنے ہیں کہ آپ کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا یہ 10-20 منٹ کی ویڈیو میں. آپ کو چند موٹی چیزیں بتاتا ہوں. لیکن جب آپ بلاگ لکھیں گے نا, آپ کے پاس اپنی مارکیٹنگ کرنے کا وہ بیسٹ ٹول ہوگا. آپ کانٹینٹ لکھیں گے گرافکس ڈیزائننگ کے ریلیٹڈ, تو لوگ وہ ڈفرینٹ سورسز سے آپ کے بلاگ پہ آنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. آپ جب کانٹینٹ لکھیں گے کہ کس طرح یہ ڈیزائن کیا جاتا ہے یا کس طرح آپ کے اسٹیپس ہوتے ہیں ڈیزائن کرنے کے, کیونکہ لوگ ہر وقت سرچ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں, لوگ ہر وقت جاننا چاہتے ہیں. تو جو آپ کو پتہ ہو چیزیں گرافکس ڈیزائننگ کی, آپ وہ لکھیں. مثال کے طور پہ آپ لکھ سکتے ہیں ایک آرٹیکل, ہاؤ ٹو یوز ایڈوبی فوٹوشاپ, یا ہاؤ ٹو اسٹارٹ یوزنگ کورل ڈرا. یہ سارے گرافکس ڈیزائننگ کے سافٹ ویئرس ہیں. یا لائٹ روم کے متعلق لکھ سکتے ہیں, جو آپ کا ٹول ہے جو آپ یوز کریں, آپ اس کے متعلق آرٹیکلس بھی لکھ سکتے ہیں. پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیسے گرافکس ڈیزائننگ کی جاتی ہے, یا کیسے لوگو بنائے جاتے ہیں, یا جو آپ چیز ڈیزائن کر رہے ہیں گرافکس ڈیزائننگ کے اندر اسپیسیفکلی, آپ اس کے متعلق لکھیں, تاکہ لوگ جو وہ سرچ کر رہے ہیں وہ سرچ کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں, آپ کے بلاگ پہ آئیں, اور آپ کے متعلق ان کو پتہ لگے. اب ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اپنے اس بلاگ کے ذریعے. جب آپ کے پاس آڈینس آ رہی ہے, آپ کا بلاگ پڑھ رہی ہے, آپ نے وہاں پہ ایک پیج بنا سکتے ہیں آپ کے ہائر می, یا آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں کہیں پہ آپ مطلب اپنی ساری ڈیٹیلز کہ آپ کس طریقے سے آپ کو وہ لوگ ہائر کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ہائر می کے نام سے پیج بنایا ہوا ہوتا ہے. آپ نے بیسیکلی لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے, اور ساری ڈیٹیل لکھ دینی ہے اس پہ, اور اس طریقے سے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں گے. چوتھا اسٹیپ ہے جوائن اے اسپیسیفک پلیٹ فارم. اسپیسیفک گرافکس ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ آپ پلیٹ فارم بھی جوائن کر سکتے ہیں. جو 2 سب سے مشہور نام مجھے یاد ہیں وہ ہیں ڈربل. آپ گوگل پہ اگر سرچ کریں گے ڈربل لکھ کے, TRIBBBLE, یعنی کہ ڈربل, تو آپ کو ڈربل مل جائے گا. وہ بھی گرافکس کا ایک بہت بڑا سوشل پلیٹ فارم ہے. اس پہ سارے گرافکس ڈیزائنر ہی ہوتے ہیں. آپ جائیں, اپنا اس پہ اکاؤنٹ بنائیں, وہ فری اکاؤنٹ ہوگا اس پہ, اور آپ اپنے سارے ڈیزائنس اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس طرح لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے رابطہ کرتے ہیں, آپ کا کام دیکھتے ہیں, آپ کا کام لائک کرتے ہیں, کامنٹ کرتے ہیں, آپ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک behance.net ہے, ایک dribble.com ہو گئی, ایک behance.net ہو گئی. یہ دونوں سائٹس کا تقریباً ایک جیسا ہی ان کا وہ ہے سسٹم سارا اندر کا. آپ ایز اے گرافکس ڈیزائنر جائیں گے, اس پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے, اپنے جو آپ نے ڈیزائنس کیے ہوئے ہیں یا جو آپ نے گرافکس بنائے ہوئے ہیں وہ اس پہ اپلوڈ کر دیں اپنی پروفائل پہ. آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کو کہاں سے دنیا دیکھے گی آگے آپ کے گرافکس ڈیزائن کو, اور مے بھی آپ کو کوئی کمپنی آپ سے کانٹیکٹ کر لے, یا کوئی انڈیویجول یا کوئی انٹرپرنور آپ سے رابطہ بھی کر سکتا ہے اس اکاؤنٹ کے ذریعے کہ آپ نے یہ بنایا ہے, یہ مجھے پسند آیا ہے, میں بھی بنوانا چاہتا ہوں آپ سے یہ ڈیزائن. تو وہ ایک پوری علیحدہ دنیا ہے وہ ڈربل اور behance جو ہے. تو آپ کے لیے باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی کام آئیں گے, لیکن جو یہ 2 اسپیسیفک ہیں ڈربل اور behance, یہ گرافکس ڈیزائنر کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ایک آپشنل آخری, ویسے تو صرف 4 پوائنٹس میں نے آپ کو دینے تھے, لیکن 5واں آپشنل پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو بھی یوز کریں, جس میں انسٹاگرام بھی ہو سکتا ہے, ٹویٹر بھی ہے, فیس بک بھی ہے, اور پنٹریسٹ بھی ہے. ان باقی پلیٹ فارمس بھی آپ آ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے ریلیشن بلڈنگ کرنی ہے آپ. لیکن اگر آپ ان پلیٹ فارمس کو بھی آئیں, ٹویٹر, فیس بک, پنٹریسٹ, انسٹاگرام, ان پہ آئیں, تو اپنی پروفائل بڑی کلیئرلی بنائیں. آپ کا پورا
امیج ہو، آپ کی آپ کا کور ہو، تصویر ہو، نام ہو، بایو لکھا ہوا ہو ہر پروفائل پہ، تاکہ جو آپ کی پروفائل دیکھے آ کے یا آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ، اس کو کلیئرلی پتہ لگ جائے کہ آپ گرافکس ڈیزائنر ہیں یا آپ یہ سروس بیچنا چاہتے ہیں، تو تبھی فائدہ ہوگا، ورنہ ان پلیٹ فارمس پہ آپ کو اپنی پروفائل بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے ان سارے اسٹیپس بتانے سے جو گرافکس ڈیزائنر ہیں یا جو بننا چاہتے ہیں، ایون جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں گرافکس ڈیزائننگ سیکھنا، ابھی فوٹو شاپ وغیرہ میں کام کرنا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو ان کا شوق ہے اس سے پیسے کما سکیں، تو یہ ان کے لیے اس ویڈیو بڑی کام کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے ان سب کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ایسے کسی بندے کو یا بندی کو جانتے ہیں جو گرافکس ڈیزائننگ کا کام کرتا ہے یا جو کام کر سکتا ہے لیکن اس کو فری لانسنگ کا زیادہ نہیں پتہ، تو آپ یہ ویڈیو ان کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا لنک ان کو دے سکتے ہیں تاکہ ان کو اس کا فائدہ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، لائک کیجیے گا اس ویڈیو کو، اور حسان خان ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ میں اب ریگولر ویڈیوز بنا رہا ہوں اس چینل پہ اور اپلوڈ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔